بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 586 ہے۔ آج کا عنوان ہے قرآن مجید کی مجلسوں کی عظمت اور عمل کی اہمیت۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلس قوم في مسجد من مساجد الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔ صحیح ابن حبان، کتاب الرقائق۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی کسی مسجد میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کا درس و مذاکرہ کرتے ہیں تو ان پر سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر فرماتا ہے، اور جس شخص کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے درس و مذاکرے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جب اہل ایمان اللہ کے گھر میں جمع ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص سکینت نازل فرماتا ہے، اپنی رحمت سے نوازتا ہے، فرشتے ان کی مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور ان خوش نصیب بندوں کا ذکر آسمانوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی مجالس اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت محبوب اور بابرکت ہے۔ اس حدیث کے آخری حصے میں ایک اہم اصول رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اور کامیابی کا معیار انسان کا خاندان، نسب، حسب یا منصب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اور کامیابی کا معیار اس کے نیک اعمال ہے۔ اگر کسی کا عمل کمزور ہو تو بلند خاندان بھی اسے اللہ کے ہاں بلند مقام نہیں دلا سکتا، لیکن اگر عمل اس کا مضبوط ہو تو پھر وہ حسب نسب سب کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے اور اس کا عمل اس کو آگے پہنچا دیتا ہے۔ ترقی آدمی کے عمل میں ہے، لہذا ہر مسلمان کو نیک اعمال، قرآن مجید سے تعلق، علم دین حاصل کرنے اور اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی مکمل فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا دے، آخرت کی تیاری میں خوب نیک اعمال کر کے پروردگار کو راضی کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔